الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن الحکیم إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وكلمة الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. درس القرآن والحدیث الآن عن افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ولذا استمعوا له استماعا. آج کا درس قرآن درس حدیث امیر المومنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پہ ہے. آپ کی سیرت اور کردار اور تمام صحابہ سے بالتحقیق افضل ہونے پر درس قرآن درس حدیث ہوگا. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ نفع حاصل ہوگا. خلاق عالم جل شانہ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل و کمالات کو قرآن میں بیان کیا. قرآن کی بہت سی آیات بینات آپ کی شان میں نازل ہوئی اور 316 احادیث مبارکہ وہ ہیں جن میں نام لے کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لے کے سرکار نے فضائل کو بیان فرمایا. قرآن کی آیات بینات اور حدیث مبارکہ میں اتنا کسی کے بھی فضائل کا ذکر نہ ہوا جتنا ابو بکر صدیق کے فضائل کا ذکر کیا گیا. خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قرآن اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ تو اللہ نے اپنے محبوب کی اس وقت بھی مدد کی اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین جب وہ کافروں کی شرارت کی وجہ سے اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے باہر جانا ہوا. اذ ہما فی الغار جب دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا اور جب انہوں نے اپنے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا
غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ جل شانہ نے ابو بکر صدیق کے دل پہ سکون نازل کر دیا، سکینہ نازل کیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ایسے گروہوں کے ساتھ اپنے حبیب کی مدد فرمائی جن کو تم نے نہ دیکھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے کافروں کی بات نیچے ڈال دی۔ وَكَلْمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے، اللہ ہی کا کلمہ بلند ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ جل شانہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غار یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہ اس فضائل کو، ان فضائل کو بیان کیا کہ ان کی صحابیت پہ اللہ نے قطعی مہر لگا دی۔ اذ یقول لصاحبی، فرما کے جب اللہ کے محبوب نے اپنے صحابی ابو بکر صدیق سے فرمایا، آپ کی صحابیت اتنی قطعی ہے قرآن کی نص سے کہ جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے دار اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ قرآن کا انکار ہے۔ اذ ہما فی الغار، فرما کے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا غار کا ساتھی بیان فرمایا، یار غار بیان فرمایا۔ فانزل اللہ سکینت علیہ، اللہ نے یہ نازل فرما کے یہ بتا دیا کہ اللہ نے سکون ابو بکر صدیق کے دل پہ اتارا۔ علیہ میں ہو ضمیر کا مرجع، یعنی یہ جو ضمیر جس کا بیان کیا گیا علیہ میں کون مراد ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ ہمیشہ اطمینان اور سکون میں رہتا۔ یہ غم و حزن جو تھا یہ ابو بکر صدیق کے دل میں تھا۔ کیوں کہ غار میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق کو یہ غم لاحق ہوا۔ جب دوسرے کا غم ہوتا ہے اس کے لیے حزنہ یحزنو، حزنہ یحزنو کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، یعنی دوسرے کا غم کھانا۔ اور جب اپنا خوف ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے خافا یخافو، خوف ہونا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ علیہ السلام خوف نہ کھائیے۔ جب ازدے کا معاملہ سارا ہوا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا لا تخف، خافا یخافو اپنا خوف، حزنہ جانو دوسرے کا غم۔ ابو بکر صدیق کو سرکار کا غم تھا کہ کافر کہیں نقصان نہ پہنچائیں، تو اللہ جل شانہ کے محبوب نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینت علیہ، تو اللہ نے جو سکون نازل کیا ابو بکر صدیق کے دل پہ نازل کیا، کیونکہ غم اور گھبراہٹ یہ ابو بکر صدیق کے دل میں تھا، تو اللہ جل شانہ نے ان پہ سکون کی کیفیت نازل کر دی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسے لشکروں کے ساتھ اپنے حبیب کی مدد فرمائی جن کو تم نے نہ دیکھا۔ یہ آیت بینہ تمام مفسرین مورخین کا اس پر اتفاق ہے، یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر قرآن اور ابو بکر صدیق، قرآن کی رہنمائی، پرفیکٹ گائیڈنس آف آل اوور دی ہیومینٹی ان ہولی قرآن، ساری رہنمائی قرآن میں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، بے شک یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس قرآن نے ابو بکر صدیق کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق فرمایا۔ سنیں، خلاق عالم جل شانہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ جنب یجنب تجریم یعنی الگ دور کرنا، وَسَيُجَنَّبُهَا جہنم سے دور رکھا جائے گا، الاتقا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے اللہ کی راہ میں، یتزکا تاکہ وہ مال پاک و صاف ہو جائے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، ان پر کوئی کسی کا صلہ نہیں، کوئی احسان نہیں جس کا یہ بدلہ چکانا چاہتے ہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ تو اپنے رب اعلیٰ جل جلالہ کی رضا چاہتے ہیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اللہ ان قریب
ان کو راضی کر دے گا، یہ اللہ سے عنقریب خوش ہو جائیں گے۔ سورہ واللیل کی آیات بینات، تمام مفسرین، تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ واللیل کی یہ آیات بینات، محدث ابن جوزی سمیت تمام کا اتفاق ہے یہ ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ سنیں اس کا شان نزول حدیث سے کہ ابو بکر صدیق کی شان میں کیسے نازل ہوئی۔ رواہ المفسر المحدث المحقق المؤرخ جلال الدین سیوطی الشافعی فی تاریخ الخلفاء، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی جو مفسر، محدث، محقق اور مؤرخ چاروں خوبیاں آپ میں ہیں، آپ نے تاریخ الخلفاء میں اس روایت کو، حدیث کو نقل فرمایا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ اور عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے پلے سے، اپنے پیسوں سے، مال سے ان بے کس مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرماتے تھے، جن کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ستایا جاتا تھا، ان غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ تو ان کے باپ ابو قحافہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک بار ان سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے مال سے غریب اور کمزور بندوں کو، غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو، اس کی بجائے اگر تم طاقتور لوگوں کو خرید کے آزاد کرتے تو آڑے وقت میں، مشکل وقت میں یہ تمہارے کام آتے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جواباً ارشاد فرمایا، اے میرے ابا جان، ان کو آزاد کرنے کا مقصد اپنے لیے دنیا کا نفع لینا نہیں، بلکہ ان کمزور مسلمانوں کو میں اس لیے آزاد کر رہا ہوں کہ میں اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے انہی کارناموں کی وجہ سے سورہ واللیل کی یہ آیات بینات نازل فرمائیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اتقا کا لفظ اسم تفضیل فرمایا۔ اللہ نے خلفائے راشدین میں سے اور تینوں کو کسی کی اتقا نہ فرمایا، خلفائے راشدین چاروں میں سے سوائے ابو بکر صدیق کے کسی کے لیے قرآن میں اتقا کا لفظ ارشاد نہ فرمایا۔ اب تفسیر قرآن بالقرآن کہ ابو بکر صدیق تمام لوگوں سے انبیاء کے بعد افضل ہیں، یہ جو بالتحقیق کہا جاتا ہے یہ اس قرآن کی نص قطعی اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اب تفسیر قرآن بالقرآن کہ اتقا سب سے بڑا پرہیزگار، وہ فرمایا اللہ نے ابو بکر صدیق کو۔ اب اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اب آتے سے اللہ کے ہاں سب سے افضل مخلوق میں سب سے افضل، اعلیٰ، ارفع، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو قرآن میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے افضل وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں بھی اتقا فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عظمت والا، شان والا، فضل والا، افضل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پرہیزگار بندہ ہے۔ اور قرآن میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا ابو بکر صدیق، اللہ نے ان کو اتقا فرمایا۔ ادھر قرآن کی دوسری آیت نے فائنل کر دیا کہ اتقا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل ہے، اور ابو بکر کے لیے، حضرت سیدنا ابو بکر کے لیے صرف لفظ اتقا قرآن میں استعمال ہوا، اللہ نے اتقا فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ابو بکر صدیق ہے، وہ ہمارے ہاں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ اصول قرآن یہ ہے، اصول تفسیر جس کو تفسیر قرآن بالقرآن کریں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دوسری جگہ فرمایا کہ تمہارے ہاں، تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے افضل وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور سب سے زیادہ پرہیزگار اللہ نے ابو بکر صدیق کو فرمایا۔ تو نص قطعی صحیحہ اور تفسیر قرآن بالقرآن سے ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر، سب سے افضل انسان حضرت سیدنا و مولانا خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہی ہیں، اس کو کہتے ہیں بالتحقیق۔
پھر دوسری آیات بینات میں اللہ جل شانہ نے ابو بکر صدیق کے فضائل و کمال کو بیان فرمایا، کما رواہ المفسر المحدث المحقق المؤرخ جلال الدین سیوطی شافعی فی تاریخ الخلفاء، عظیم الشان مفسر محدث محقق اور مورخ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے تاریخ الخلفاء میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اس راوی کی حدیث کے راوی خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیت والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو سچ کو لے کے آئے، والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ کو لے کے آئے، وصدق بہ، اور اس سچ کی جس نے تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی اللہ کے ہاں سب سے بڑے پرہیزگار ہیں، یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حدیث سے اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہاں والذی جاء بالصدق سے مراد اللہ کے رسول ہیں جو سچ کو لے کے آئے، قرآن کو لے کے آئے، وصدق بہ، اللہ کے رسول رسالت لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، وصدق بہ، جو اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں یہ تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، اس لیے قرآن نے آپ کو صدیق کہا، وصدق بہ فرما کے۔ صدیق اور عتیق یہ قرآنی لقب ہیں جو آپ کو ملے ہیں، اللہ نے دیے ہیں۔ وصدق بہ، یہ اللہ نے آپ کے لیے فرمایا جنہوں نے تصدیق کی، تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں یہاں صدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا وہ جو سچ کو لے گئے، یعنی اللہ کے رسول سچ کو لے کے آئے، اور جنہوں نے سچ کی سب سے پہلے تصدیق کی، جنہوں نے سچ کی تصدیق کی اور صدیق کہلائے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ رواہ المفسر المحدث المحقق المؤرخ العلام جلال الدین سیوطی الشافعی فی تاریخ الخلفاء، تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی روایت نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، دونوں حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیت فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ جل شانہ اپنے حبیب کا مددگار ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل امین اس کے محبوب کے مددگار ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک صالح مومنین بھی اللہ کے محبوب کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے مدد کرنے والے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر حدیث قرآن کی تفسیر حدیث سے یہ روایت کرتے ہیں کہ اس آیت میں صالح المؤمنین سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ اپنے محبوب کا مددگار، اللہ اپنے محبوب کا مددگار، وجبریل، جبریل امین علیہ السلام بھی مددگار، وصالح المؤمنین، اور ابو بکر صدیق بھی اللہ کے محبوب کے مددگار، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اس کے بعد فرشتے مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہاں صالح المؤمنین سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ قرآن نے ابو بکر صدیق کے کمالات و فضائل کو کھول کے بیان فرمایا۔ افضل البشر بعد الانبیاء، بتحقیق جو کہا جاتا ہے، اسی تحقیق کی انویسٹیگیشن یہی ہے کہ قرآن نے نصوص قطعیہ میں اتقا کا لفظ چاروں خلفاء کے میں سے صرف ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا اور کسی کے لیے نہ فرمایا، اور اتقا ہم تفصیل سے عرض کر چکے، نص قطعی صریح اور تفسیر قرآن بالقرآن سے عرض کر چکے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے جو فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا، فضل والا، افضل شخص وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ اتقا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ابو بکر صدیق کے لیے کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ جو بڑا پرہیزگار ابو بکر صدیق ہے۔ تو ابو بکر صدیق کے لیے اتقا فرمایا، اور اتقا قرآن میں اتقا رکھنے والا، اتقا کا کمال رکھنے والا، سب سے بڑی پرہیزگاری رکھنے والا اللہ کے ہاں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو نص قطعیہ صریح اور تفسیر قرآن بالقرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل و اعلیٰ
افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق ہی ہے، چاروں خلفاء میں سے یہ، اور اس کی نصوص قطعیہ قرآن، تفسیر قرآن بالقرآن سے ثابت۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل و کمالات کو اس قدر بیان کیا کہ خود آپ کے فضائل و کمالات میں نام لے کے جن حدیثوں میں سرکار نے فضائل کو بیان کیا ان کی تعداد 316 ہے۔ 316 حدیثیں وہ ہیں جن میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام مبارک لے کے آپ کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ اصل میں آپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، اور یہ صدیق جو عتیق دونوں لفظ ہیں یہ اللہ نے عطا فرمائے۔ صدیق کا لفظ ابھی آیت پیچھے گزری وصدق بہ، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، تصدیق کرنے والا صدیق ہوتا ہے، یہ اللہ نے آپ کو لقب عطا فرمائے۔ صدیق اور عتیق آسمانی لقب ہے، عتیق حدیث میں بھی فرمایا گیا۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے۔ احادیث مبارکہ میں ابو بکر صدیق کے فضائل و کمالات کا جس قدر ذکر ہے کسی اور کا نہیں ہے، صرف آپ کی ذات کے لیے 316 حدیث میں نام لے کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا۔ کما رواہ البخاری والمسلم فی الصحیحین، جیسا کہ اس حدیث پاک کو امام بخاری امام مسلم نے صحیحین میں نقل فرمایا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، روایت البخاری ابا بکر، بے شک لوگوں میں، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ، سارے لوگوں میں مجھ پر اپنی صحبت کے اعتبار سے، اپنی صحابیت کے اعتبار سے، صحبت دینے کے اعتبار سے، اور مالی مدد کرنے کے اعتبار سے، تمام لوگوں میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ اللہ، تاجدار کائنات یہ فرما دیں، تاجدار کائنات یہ فرما دیں کہ مخلوق میں سب سے زیادہ مجھ پر اپنی صحبت کے اعتبار سے، مالی مدد کے اعتبار سے کسی کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ کتنا بڑا کمال ہے کہ سارے ان من امن الناس فرمایا، اور امن الناس اسم تفضیل میں آ رہا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، صحبت کے لحاظ سے اور مالی ہیلپ کے لحاظ سے، دونوں اعتبار سے لوگوں کے میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان ابو بکر صدیق کے ہیں۔ اب خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر صدیق، فضائل کے اعتبار سے سب سے بڑھ کے ابو بکر صدیق، اس لیے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جو کہا جاتا ہے، اسی حدیث مبارکہ قرآن کی نص جو پیچھے گزری ہیں اور ان حدیث صحیحہ جو بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، ان حدیث صحیحہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں، کیونکہ نصوص ہیں، قرآن اور حدیث صحیحہ نے ان کو افضل و اعلیٰ بتایا، یہ ڈگری عطا فرمائی ہے۔ پھر اور حدیث مبارکہ رواہ مسلم ابن حجاج کو شہری فی صحیح، امام مسلم بن حجاج کو شہری نے اپنی صحیح میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، ان عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہ قالت، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہ سے قال فرماتی ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ادعی لی ابا بکر ابا کا واخا کا، فرماتی ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض مبارک میں، جس مرض میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنے باپ ابو بکر صدیق اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا کے لے آؤں۔ سرکار نے حکم دیا کہ ابو بکر کو، اپنے بھائی عبد الرحمن کو، اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا کے میرے پاس لے آؤ۔ کیوں لے آؤ؟ لِیَکْتُبَ کتاباً، تاکہ وہ خط لکھے، تحریر لکھیں، ریٹن کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَهُوَ يَقُولُ قَائِلًا وَهُوَ يَقُولُ أَنَا أَوْلَىٰ، کیونکہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے، فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا کرے، قالا
یقول و قائل، یہ کہتے ہوئے کہ انا اولا، کہ میں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہوں. کوئی یہ کہے انا اولا تو اس کا معاملہ میں ادھر ہی حل کرتا جاؤں کہ خلافت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے. وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، جبکہ اللہ جل شانہ اور مومنین ابو بکر صدیق کی خلافت کو پسند کرتے ہیں. اللہ جل شانہ اور مومنین ابو بکر صدیق کی خلافت کو پسند کرتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ان کے باپ اور بھائی عبد الرحمن کو بلایا تاکہ لکھ کے دے دوں کہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ میں اولا ہوں، افضل ہوں، میں فیصلہ کرتے جاؤں. وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، جبکہ اللہ جل شانہ اور مومنین ابو بکر صدیق کو ہی پسند کریں خلافت کے اعتبار سے، افضل ہونے کے اعتبار سے. وَرَوَاهُ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح، رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ان محمد بن الحنفیہ، محمد بن حنفیہ سے روایت ہے. کون ہے؟ ابن علی من غیر فاطمہ، یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، اگر حضرت فاطمہ سے نہیں ہیں، حضرت فاطمہ کے بطن اقدس سے نہیں ہیں، حضرت علی کے صاحبزادے ہیں. محمد بن حنفیہ قال، فرماتے ہیں قلت لأبی، فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ ابو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا. کیا پوچھا؟ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں اللہ کے رسول کے بعد، نبی آخر الزمان کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون شخص ہے؟ حضرت علی سے پوچھنے والے ان کے اپنے سن محمد بن حنفیہ ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں اپنے باپ سے، وہ اپنے باپ سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی کے بعد لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ آپ فرمائیں. فقال علی جن، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا ابو بکر. نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں اگر کسی کی ڈگری ہائی لیول پہ ہے، سب سے ہائیسٹ لیول، جو سب سے اوپر ڈگری ہے، وہ ابو بکر صدیق کی ہی ہے. ابو بکر صدیق نبی کے بعد سب سے افضل و اولا ہیں. قلت ثم من، پھر میں نے عرض کی پھر اس کے بعد؟ قال عمر، فرمایا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ افضل و اعلیٰ ہیں. وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت، سبحان اللہ. حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے صاحبزادے فرماتے ہیں میں نے اس خوف سے کہ اب تیسری بار پوچھوں نا کہ کون افضل ہے، تو سرکار فرمائے عثمان، تو میں نے سیدھا ہی عرض کیا پھر آپ افضل ہیں. فقال علی جن، تو حضرت علی نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو عام بندوں کی طرح، میں بھی ایک بندہ ہوں، جیسے عام مسلمان ہے میں بھی ایک مسلمان ہوں. وقال علی بن سلطان القاری رحمہ الباری فی جزء هذا الحدیث، عظیم شان محدث اور محقق علامہ علی بن سلطان القاری رحمہ الباری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں هذا علی التواضع منہ، کہ یہ حضرت علی کا فرمانا کہ ما انا الا رجل من المسلمین، یہ آپ کا فرمانا انتہائی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے ہے. یعنی آپ کو پیچھے اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں شمار کرنا، یہ حضرت علی کا خود اپنا بیان کرنا، یہ انتہائی ان کی طرف سے عاجزی اور انکساری ہے. باوجود اس کے علم یہ فائنل ہے کہ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم افضل ہیں چوتھے نمبر پہ. تو ان حدیث نے آپ نے دیکھا کیسے فائنل کر دیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق ہیں. اللہ جل شانہ نے ان کو یہ کمال عطا فرمایا، اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت خاص عطا فرمائی. حضر و غیب میں، جہاں شہر میں ہوتے، بیرون شہر ہوتے، ملک میں ہوتے، دوسرے ملک میں ہوتے، جہاں کہیں بھی ہوتے، حضرت ابو بکر صدیق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے. اس لیے صحبت کا اعتبار سب سے زیادہ، صحبت کا احسان سب سے زیادہ، مالی لحاظ سے سب کچھ تن من دھن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کر دیا. ورواہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح، رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ، ہمارے اوپر اگر کسی کا کوئی احسان بنتا تھا، ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ، ہمارے اوپر کسی کا بھی کوئی احسان بنتا تھا تو اس کا بدلہ ہم نے اس نے دنیا میں چکا دیا۔ ما خلا ابا بکر، مگر ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ نہ چکایا۔ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُ بِهَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُكَافِئُ بِهَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ابو بکر صدیق کے اس قدر احسان ہیں ہم پہ۔ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا، ابو بکر صدیق کے ہم پر اس قدر احسانات ہیں، یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ، یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ، کہ اللہ ہی ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن چکائے گا۔ وما نافعنی مال ابو بکر قط، مجھے جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا، ما نافعنی مالو، تو اس کے علاوہ کسی اور کے مال نے نفع نہ دیا۔ ما نافعنی مالو ابی بکر قط وما نافعنی مالو احد قط، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا، ما نافعنی مالو ابی بکر، جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا۔ الا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، مگر خبردار تمہارے نبی آخر الزمان کا خلیل اللہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث صحیح، ذرا توجہ کرنا۔ تاجدار، دو جہاں کے تاجدار، جو یہ فرمائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے لیے ساری زمین سمیٹ دی گئی، اور سرکار یہ فرمائیں کہ زمینوں کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئیں، جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی، زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں، بخاری و مسلم، میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ جو تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات، زمین کے خزانوں کے مالک، جنت کے مالک، دنیا آخرت کے خزانوں کے باذن اللہ مالک، وہ یہ فرمائیں ما لأحد عندنا جد الا ابا بکر، ما لأحد عندنا جد الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، کہ دنیا میں ہم پر کسی کے احسانات تھے تو بدلہ ہم نے چکا دیا، مگر ابو بکر صدیق اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ نہ چکایا۔ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ اللہ ہی قیامت کے دن بدلہ چکائے گا۔ کتنی بڑی ڈگری ہے۔ زمین و آسمان کے خزانے ہاتھ میں ہیں، اور وہ ہستی تاجدار عرب و عجم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ ان کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی چکائے گا۔ اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا، لو کنت متخذا خلیلا لاخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ خلیل اس فرینڈ کو، دوست کو کہتے ہیں جس کی رضا کے لیے آدمی چلتا رہے، اس کی رضا میں سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اسی کے لیے ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اور وہ اللہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کو خلیل بنایا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو خلیل بنانا جائز ہوتا میرے لیے تو وہ ڈگری ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، میں ان کو خلیل بنا لیتا، مگر چونکہ وہ ڈگری اللہ کے لیے میرے خاص ہے، اس لیے میرا خلیل اللہ ہے، کہ جس کی رضا کے لیے میرا جینا مرنا رہنا سہنا سب کچھ ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق کو کمال حاصل ہوا۔ اور خود ابو بکر صدیق وہ افضل و اعلیٰ ہستی ہیں کہ خود صحابہ کرام کے زمانے میں اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات میں آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا۔ ہم نص حدیث پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ رواہ رئیس المحدثین محمد بن عیسیٰ ترمذی، رواہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح، رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، توجہ رکھنا، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
صحابہ کرام میں سے عن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر یہ فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، قال فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں، کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوتے ہیں، ہم اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، ولا نعدل بأبی بکر احدا، ہم ابو بکر صدیق پر کسی کو بھی افضلیت نہیں دیتے تھے۔ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو بھی افضلیت نہیں دیتے، یعنی ابو بکر صدیق پر کسی کو افضلیت نہیں دیتے تھے، یعنی ابو بکر صدیق کو سب سے افضل جانتے تھے۔ اور آگے وفی روایت ابی داود، امام ابو داود، یہ ساستہ میں حدیث میں سے امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی ہیں، ان کی روایت کے حدیث کے الفاظ ہیں، کننا نقول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، فرماتے ہیں جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ میں تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہین حیات ظاہری حیات طیبہ میں ہم یہ کہا کرتے تھے، افضل امت النبی بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ہم صحابہ یہ کہا کرتے تھے، ہمارا یہ عقیدہ تھا، کننا نقول فرمایا ہم ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے، ورسول اللہ حی، جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ ہمارے سامنے تھے، ہم یہ کہا کرتے تھے افضل امت النبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں افضل ترین شخص ابو بکر صدیق ہیں، بعد الانبیاء سید الانبیاء سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، ثم عمر و ثم عثمان، پھر حضرت عمر افضل، پھر عثمان افضل ہیں۔ اب دیکھیں اس حدیث صحیح نے فائنل کر دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہین حیات میں ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ کرام ابو بکر پر کسی کو فضیلت نہیں دیتے تھے، ابو بکر سب سے افضل و اعلیٰ، اور رسول اللہ حی فرمایا جب کہ اللہ کے رسول ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود تھے۔ اگر افضل کسی اور کے لیے ڈگری ہوتی تو جب سرکار کے سامنے صحابہ یہ کہتے تھے تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو روک دیتے، مگر نہ روکا، اسی لیے نہ روکا کہ خود نص قطعیہ قرآن نے ان کو افضل فرمایا، قرآن نے، پھر احادیث مبارکہ میں خود سرکار کو معلوم ہے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہ، کیونکہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق ہی تھے، یہ کمال تھا۔ ورواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، محمد بن عیسیٰ ترمذی اپنی جامع میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر سیدنا و خیرنا و حبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو بکر صدیق ہم میں ہمارے سردار ہیں، ابو بکر صدیق سیدنا ہمارے سردار ہیں، و خیرنا اور ہم میں سب سے افضل و اعلیٰ اور بہتر ہیں، و حبنا الی رسول اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ہم سب میں سب سے پیارے ابو بکر صدیق ہیں۔ بالکل حدیث نے فائنل کر دیا، نصوص نے، کہ اللہ کے رسول کے ہاں سب سے افضل و اعلیٰ ابو بکر صدیق ہیں، ہمارے سردار ابو بکر صدیق ہیں، ہم میں افضل ابو بکر صدیق ہیں، اور ہم سب میں ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ ورواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، ان ام المومنین عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہ قالت، ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں، لا ينبغي لقوم، کسی قوم کے لیے جائز نہیں ہے، فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ ابو بکر کسی قوم میں موجود ہوں اور ان کے وجود کے ہوتے ہوئے کوئی اور قوم کی امامت کرے، یہ کسی قوم کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں نص نے واضح کر دیا، حدیث کی نص نے، حدیث کے کلام نے
کہ ابو بکر صدیق امامت خلافت میں سب سے افضل و اولیٰ ہیں۔ وقال شیخ عبد الحق محدث دہلوی محقق الطاف فی شرح هذا الحدیث فی اشیاء اللمات، شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی اس حدیث کی شرح میں، یہ شیخ محقق وہ ہیں جن کو بیداری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا، جاگتی آنکھوں سے، سوتے ہوئے نہیں، جاگتی آنکھوں سے، عظیم الشان محدثین علماء باطن میں سے۔ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں وَدَلَّ ذَلِكَ الْحَدِيث، یہ حدیث اس بات کو بیان کرتی ہے عَلَى فَضْلِهِ فِي الدِّينِ عَلَى جَمِيعِ صحابہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ وَقَانَ تَقْدِيمُهُ فَقَانَ تَقْدِيمُهُ فِي الْخِلَافَةِ أَيْضًا أَوْلَى وَأَفْضَلَ، اور شیخ محقق فرماتے ہیں اس طرح خلافت میں بھی آپ کا آگے کرنا افضل و اعلیٰ ہے، آپ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ لقول علی، اس لیے کہ خود حضرت علی فرماتے ہیں قدمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امر دیننا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی ذات کو ہمارے دینی معاملات میں ہمارا امام بنایا ہے، فمن الذی یؤخرک فی دنیانا، تو کس کی مجال ہے کہ ہمارے دنیاوی معاملات میں کوئی آپ کو پیچھے کرے۔ خود حدیث سے طے کر دیا کہ ابو بکر صدیق امامت اور خلافت میں افضل و اولیٰ ہیں، اس لیے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق کہا جاتا ہے۔